عورتوں کو ہم بستری کی طلب کتنے دنوں بعد محسوس ہوتی ہے اور ہم بستری کے دوران یہ دو کام حرام ہیں؟ ہم بستری کتنے وقفے کے بعد کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو نیک اعمال کی طرف راغب کریں اور برائیوں سے دور رہنے کی ترغیب دیں۔ دینی رہنمائی اور عبادات میں ساتھ دینے سے نہ صرف دنیاوی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کا دار و مدار محبت، عزت اور اعتماد پر ہے۔ اگر دونوں اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھ کر پورا کریں تو یہ رشتہ زندگی کی سب سے خوبصورت نعمت بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وقت تمام شرعی ممانعتوں سے خالی ہو، اس میں اچھی نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ہم بستری کریں۔ نہ خود پورا برہنہ ہو اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ہم بستری کے دوران یہ دو کام حرام ہیں۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان تعلقات کے لیے کچھ حدود بھی مقرر ہیں۔ حیا اور فطری طریقوں کی پابندی ازدواجی زندگی کو برکت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ غیر شرعی اور حرام طریقے نہ صرف گناہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ تعلقات میں بے سکونی پیدا کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا احترام کریں اور اپنے رشتے کو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق مضبوط بنائیں۔ محترم ناظرین، خاوند اور بیوی سے متعلق کچھ مفید معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آپ سے بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے ایمان ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا علم ہے جس کا ہمیں پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بستری کس طرح کی جائے اور ہم بستری کا اسلام میں طریقہ کار کیا ہے۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو پاکیزگی اور محبت کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ہم بستری کے دوران کچھ اعمال حرام قرار دیے گئے ہیں تاکہ تعلقات حدود شرع کے مطابق رہیں۔ یہ دو کام ہم بستری میں حرام ہیں۔ نمبر 1، جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر جب بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض، ماہواری، نفاس وغیرہ ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں، جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ نمبر 2، جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے تو اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترکیب ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی اس نے شریعت کا انکار کیا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار نہیں کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی سے متعلق سیکھا جائے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل کرنا لازمی ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے؟ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ تو ناظرین، بیوی سے ہم بستری کتنے دنوں کے بعد کرنی چاہیے؟ طبی ماہرین کی رائے، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک ہم بستری سے دوسری ہم بستری میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی ہم بستری کی جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد ہم بستری کرنی چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ ہم بستری کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری کا مرض لاحق ہو سکتا ہے اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی قسم کی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض سمجھ کر ادا کریں تو ان کا رشتہ نہ صرف مضبوط ہوگا بلکہ زندگی کی ہر خوشی ان کے نصیب میں ہوگی۔ یہ تعلق محبت، قربانی اور اعتماد کی بنیاد پر کامیاب بنتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔